يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ جل جلالہ ومن والہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ بحمد ثناء. اور اس دے پیارے محبوب نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسفنا دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اج دی خوبصورت محفل پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دے خوبصورت عنوان دے نال محترم المقام جناب محمد شہباز احمد رحمانی آپ دے گھر دے اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دا یہ تمام انتظام اس نو اپنی بارگاہ وچوں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سرکار دے ذکر خیر دا صدقہ اس محفل پاک دا صدقہ انہاں دیاں جتنیاں بھی جائز دلی حاجات نے اللہ ساریاں پوریاں فرمائے. مجھ گنہگار سمیت جتنے سنگی تسی حاضر ہو اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک تہاڈی میری حاضری میں قبول و منظور فرمائے. قبول و منظور فرما کے اس محفل پاک میں تہاڈی میری واسطے بھی اس جہان اندر بھی اور اس جہان اندر بھی عزتاں برکتاں اور رحمتاں دا سبب فرمائے. ابابدی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ اقدس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو نال لیا. فرمایا میرے صحابہ اسی مکے جانا ہے عمرہ کرا. مدینے تو نکلے. فرمایا مکے جانا ہے عمرہ کرا. جدو مقام حدیبیہ تے پہنچے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نمائندہ اور سفیر مقرر کر کے اہل مکہ دی طرف بھیجا. فرمایا جاؤ تے جا کے اہل مکہ نو کہو اسی عمرہ کرنے واسطے آیا ہاں، جنگ و جدال ساڈا ارادہ نہیں، اسی عمرہ کران گے تے عمرہ کر کے واپس ٹر جا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق حدیبیہ تو چلے مکے شریف آئے. واقعہ سندے رہندے ہو، میں بڑا شارٹ کر کے آپ باب نو گل سنان لگا. دو گلاں سنانیاں نے اس واقعے دے ریلیٹڈ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدو مکے شریف پہنچے نا تے جس بندے نال آپ دی ملاقات ہونی سی نا اس دا گھر خانہ کعبے دے نزدیک ہوندا. وہ رستہ خانہ کعبے دے کولوں ہو کے گزردا، اتھوں ہو کے تے دے گھر جانا پوندا. تے ظاہر ہے جدوں اوتھے جانا ہے تے خانہ کعبے تے نظر پونی. حضرت عثمان غنی جدوں اوتھے گزرے تے حضرت عثمان نے اپنی اکھاں تے پردہ رکھ لیا، اپنی اکھاں کپڑے نال بن چھڑیاں. اہل قریش یا اہل مکہ جڑے نا انہاں دا جڑا ڈیرا نا وہ بھی خانہ کعبے دے نال، وہ بھی اوتھے آ جتھے محفل لا کے باندھے آ یا ڈیرا بنا کے ساڈی زبان ہے کہ لوکا بکھا کے باندھے وہ خانہ کعبے دے بھی نیڑے ہی آ. ہن دے حساب تے آ نہ کھلی آبادی ہے. انہاں دی نظر حضرت عثمان غنی تے پئی نا تے آپ دی اکھاں تے پردہ ویکھیا نے، پٹی ویکھی نے تے بجدے آئے. آندے عثمان اے تے سنیا تواڈے نبی حکم دیتا ہے عورتاں نو کہ مرداں تو پردہ کرن.
یہ تے سنیا کہ جڑے تواڈے نبی نے وہ عورتاں نوں یہ حکم دیندے نے کہ وہ اپنے چہرے چھپا کے رکھن، مرداں تو پردہ کرن۔ کوئی نواں حکم نازل آیا ہے کہ تواڈے نبی یہ بھی حکم دے چھڑیا ہے کہ مرد بھی مرداں نوں چہرے نہ وکھان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نوں آکھیا، جواب دیتا۔ حضرت عثمان غنی فرماندے نے کہ میرے نبی نے مینوں فرمایا کہ جاؤ اہل مکہ کو پوچھو اسی خانہ کعبے دا طواف کرنا، عمرہ کرنا۔ میں تواڈے کوئی پوچھن آیا تو رستہ پوندا کعبے والا ایتھوں میں ہو کے لگنا تے میں سوچیا عثمان جس کعبے نو مصطفیٰ نہیں تکنا ان عثمان تک کے کی کرنا، جس کعبے نو عثمان نہیں تکنا، جس کعبے نو مصطفیٰ نہیں تکنا اس کعبے نو عثمان بھی نہیں تکے گا۔ ایک گل دن اور سنانی ہے، مڑ میں اصل موضوع میرا ہی حدیث ہے، یہ آیا کریمہ ہی، لیکن ایک گل میں دن اور سنانی ہے، وہ تھوڑی جی ذرا ذہن حاضر کر کے سنے۔ یہ جدو صلح حدیبیہ ہوندی ہے نا، مکے دی طرفوں بھی کچھ لوگ نمائندہ بن کے جاندے تے اوتھے آپس اندر ایک معاملہ طے پاندے، ایک گل تے دوواں دا اتفاق ہو جاندا ہے، مسلماناں دا وی تے کافراں دا۔ اوتھے ایک صلح نامہ لکھیا جاندا ہے، صلح نامہ لکھیا جاندا ہے۔ مسلماناں لوں جس صلح نامہ لکھنا انہاں دا نام حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تے ظاہر ہے لکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اتے مڑ لکھینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ انہاں کیا کہ یہ جڑا لفظ ہے نا رسول اللہ یہ سانو گوارا نہیں کردا، جے اتے لکھی گیا رسول اللہ من لیا تو مڑ روڑی ختم ہو گیا۔ تسی لکھو محمد بن عبداللہ کہ محمد جڑے عبداللہ دے بیٹے نے انہاں دی طرفوں یہ صلح نامہ لکھیا جا رہا ہے۔ تسا یہ نہیں لکھنا کہ محمد رسول اللہ، ساڈا تہاڈا روڑا ہی رسول اللہ دے، جے رسول اللہ من لیا تو مڑ تے روڑا ہی ختم ہو گیا، یہ تسا نہیں لکھنا۔ ہن لکھی گیا محمد رسول اللہ، نبی پاک نے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا علی اندر تے کانٹا مار، گل نہیں سمجھے علی ایویں جویں لکھے اندر تے کانٹا مار۔ حضرت علی نے کاغذ بھی پڑھیا قلم بھی پڑھیا تے نبی پاک دی بارگاہ سبحان اللہ، سونیا تیرے کو کانٹا مریندا ہے تو مار لے، علی اندر اتنی جرت نہیں کہ تیرا نام مٹا جائے۔ یہ نا میں دن گل اس ساتھ سنائیے، ایک عربی دا مقولہ ہے، ایک عربی دا مقولہ ہے الادب ما فوق الامر۔ میں سمجھانا دونوں پر تھوڑا بس دھیان میرے پاس کرو، میں دونوں سمجھاواں گا ضرور کہ کی شے۔ عربی دے دو مقولے، ایک ناویاں دا ہے ایک عشق والیاں دا ہے، ایک اہل زبان جڑے اہل عرب نے نا ایک انہاں دا قول ہے تے ایک دیوانیاں دا قول ہے۔ عشق جڑے او ناوی نا جڑے علم والے او آدن الامر ما فوق الادب، تے جڑے عاشق نے نا او آندے نے الادب ما فوق الامر۔ گل بڑی بریک جی ہے، میں تانوں سنانا سمجھاندا بھی ضرور۔ ایک ہوندا ہے حکم، ایک ہوندا ہے ادب۔ جڑے زبان والے نے او آندے نے حکم دا مقام اونچا ہے تے ادب دا مقام تھلے وے، تے جڑے ادب والے نے او آندے نے ادب پہلے ہونا چاہیے، حکم مڑ بھی منی جاندا ہے اپنے آپ۔ ادب ہوئے تو حکم منیندہ ہے، ادب نہ ہوئے تو حکم کیویں منیندہ ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے عرض کیتی سونا تسی چاہ کے مٹا سکتے ہو مٹا لو، حکم نبی پاک دا، حکم نبی پاک دیندے پہ کلی مٹا۔ یہ حضرت علی نے فیصلہ کر چھڈیا الادب ما فوق الامر، ہمیشہ ادب ہی بازی لے جاندا ہوندا ہے، علم بازی نہیں لیندا ہوندا۔ یہ ادب والی بازی لے کے جاندے ہیں۔ بہرحال مسئلہ سنیا ذرا، میں میرا مسئلہ سنانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی ہو گئی دیر، جدو دیر ہوئی نا تے پیچھا روڑا پہ گیا، افواہ آئی، افواہ آئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی نو شہید کر چھڈیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ نو اکٹھا کیتا، فرمایا انج دی خبر آئی ہے میرے کول تے میں تے عثمان دے خون دا بدلہ لیوں بغیر اتھوں واپس کو نہیں جانا، تواڈے چوں جنہ جانا ہے ٹر جاؤ، جنہ میرے نال رہنا ہے۔ نبی پاک نے اپنا ہاتھ اگے کیتا، فرمایا جنہ عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے میرے ہاتھ تے بیعت کرو سارے، جنہ عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے نا وہ سارے میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ ہن صحابہ بیعت کرن لگ پے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک انج کر کے رکھیا تھلے، صحابہ اتے اپنا ہاتھ رکھ دین تے نال وعدہ کردا کہ یا رسول اللہ اسی اس گل دا وعدہ کرنے آ تواڈے نال، اسی سارے شہید ہو جاں گے پر اوناں چر پیچھے نہیں جانا جنہ چر عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لینا۔ گل ہن تساں سن لئی ہے نا، ہن اگلی گل سنو، میں جس مسئلہ کرن لگا ہن اے گل بھولیا ہے نا، ہاتھ کیندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت کون پہ لیندے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اے گل یہی سنی، میں بھی دونوں ہی پہ سنانا نا، پر قرآن نہیں آندی نہیں بھائی دی سبحان اللہ نال میں گل ہوڑی بھی کراں گل وڈی کراں سبحان اللہ میں اڈی یہ خوانی پئی سبحان اللہ، آکھو سارے رل کے سبحان اللہ۔ اے بھائی ساری دنیا اکھاں نال ہی ویکھے، منظر دنیا یہی ویکھے کہ ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اتے ہاتھ رکھ دین بیعت کر دین، دوجا جنا آ جاندا ہے نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھدا ہے، پھر تیجا آ جاندا ہے او ہاتھ تے ہاتھ رکھدا ہے، پھر چوتھا آ جاندا ہے او ہاتھ تے ہاتھ رکھدا ہے، ایویں صحابہ بیعت کردے گئے ہٹدے گئے، بیعت کردے گئے ہٹدے گئے۔ اللہ فرماندا ہے اذ یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوبہ او تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کردے رہے، او میں خدا دے ہاتھ تے بیعت کردے رہے۔ جے گل سمجھ گیا تو موڑے ایک باری سبحان اللہ کو۔ دنیا ساری ویدیے ہاتھ مصطفیٰ ہے، لوگ بیعت مصطفیٰ دے ہاتھ ہی کردے پہ، صحابہ بھی اکھاں نال ویکھدے پے، ابو بکر بھی ویکھے، عمر بھی ویکھے، عثمان حضرت مولا علی بھی ویکھے، یہ سارے ویکھدے نے کہ ہاتھ مصطفیٰ دے تے بیعت اس ہاتھ دے اوتے ہی ہوندی پئی ہے۔ تے میرا رب فرماندا ہے محبوبہ اذ یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوبہ یہ جدوں بیعت کردے پہ آئے نا یہ تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کردے رہے، یہ تو خدا دے ہاتھ تے بیعت کردے رہے۔ میرا دل ہے گل تھوڑی جگہ اور قرآن کو پوچھ لئیے، اللہ سنے ہاتھ سامتے نظر آئے تیرے مصطفیٰ دے تے تو ان ہے کہ میرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ساریاں بیعت لے لئی نا، ساریاں بیعت لے لئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ چا کیتا تھلے، دوجا ہاتھ چا رکھیا اٹھتے، ایک ہاتھ تھلے تے کیتا، دوجا ہاتھ اٹھتے تے رکھیا، تے نبی پاک نے فرمایا آ ہاتھ میرا ہے، اشارہ کر کے مسئلہ سمجھاتا پیا، ورنہ کسی دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ رنگا نہیں ہو سکتا، مسئلہ سمجھانا واسطے اشارہ کرتا پیا، فرمایا اے ہاتھ میرا ہے، آ ہاتھ میرے عثمان دا نبی پاک دے علم دا بھی پتہ لگ گیا نا کہ زمانے آستے شاید گل چھپی ہوئے، پر جے محبوب عثمان دا ہاتھاں دے پہنے دا مطلب عثمان زندہ آئے، زندہ نے تاں ہی مصطفیٰ دینا آ ہاتھ عثمان دے، تو نبی پاک نے فرمایا آ ہاتھ میرے، آ ہاتھ میرے عثمان دے، میں عثمان اللہ بھی بیعت لیندہ پیاوا، اومی اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی، اللہ فرماندہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ ہاتھ تیرے نہیں، یہ ہاتھ تیرے خدا دے، یہ ہاتھ تیرے نہیں، یہ ہاتھ تیرے خدا دے، ہاتھ تیرے خدا دے۔ بھائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے، محبوب دا مرتبہ ہے، محبوب دی عزت ہے، محبوب دی شان ہے، محبوب دی رفت ہے کہ ہاتھ محبوب دے ہونا تے رب آندہ محبوبہ یہ ہاتھ تیرے نہیں، یہ ہاتھ میرے نہیں۔ محبوب دی منشا رب دی منشا، محبوب دی مرضی رب دی مرضی، محبوب دی رضا رب دی رضا، محبوب کسے نو دے میں رب آندے محبوبہ تو نہیں دیتا میں عطا کیتا وے، محبوب کسے نو نواز چھکڑ اللہ فرماندا تو نہیں نوازیا میں نوازیا، محبوب کم کرن اللہ فرماندا محبوبہ یہ کم تو نہیں کیتا ہے کم میں کیتا ہے۔
ایک ساڑھے پنجابی دے ایک شاعر ہونا دا ایک بڑا شعر خوبصورت شعر ہے وہ آتے نے کہ جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا دوواں نو وکھ آکھے نہیں گل سمجھے آتے نے کہ جدے ہتھاں نو رب اپنا ہاتھ آکھے او ہووے کافر جیڑا مڑ بھی وکھ آکھے کافر ہے جڑا موڑ بھی وقت آکے بارہ لبابے دی وقار مرزے پہ کردہ ایک گل نہیں ہو گئی نا ایک اور بھی گل سنانے ہیں پھر مسئلہ تو سمجھنے سے آسان نہیں ہو جائے گی ہجرت دی رات ہے انہوں نے ذہن رکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی راتی گئے ہجرت دی راتی گئے میرا دل میں تو گل تھوڑی کھول کے سنا دیا پھر گل دا لطف بھی لے لیا رات دا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو سنیا کر لیا فرما لی میرے گھر حضرت علی آئے گا نبی پاک نے فرما لی میرے بستر تے سہ علی میرے بستر تے سہ جا یا رسول اللہ کی کرنا ہے فرمایا میں مدینے جاؤں لوگاں دی امانتاں میرے کول نے دے کے سویرے تو بھی مدینے آ جائے یہ لوگاں دی امانتاں میرے کول نے باہر نبی پاک سن دے گھر دے آڑے دوالے کافر پہرا لا کے کھلوتے ہیں ننگیاں تلواراں لے کے ہاتھ اندر کھلوتے ہیں ارادہ انہاں دا کی ہے معاذ اللہ کے ساتھ نبی نو شہید کر چھڈنا پر اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس محبوبہ کی ذی جرت تیرے لو اکھ چاہ کے ویکھ دے تیری حفاظت عظیم اساں آپ لے تیرے زمانے میں نقصان پہنچائے کو تو حفاظت عظیمہ تے رب آپ لیا ہن اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی نو بستر تے لٹایا تے بستر تے لٹا کے فرمایا کی فرمایا صبح ہونی ہے نہیں گل صبح ہونی ہے تے تو لوگاں دیاں امانتاں واپس کر کے پھر مدینے آ جائے تسی نہیں سمجھے میں تو حضرت علی دی زبان نہیں سمجھا دیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے ہیں آپ فرماندے ہیں زندگی دی ہر رات جب میں منجی تے لمحہ پوندا محسوس ہوندا زندگی دی آخری رات ہے پتہ نہیں اس رات دی صبح ویکھنی ہے کہ نہیں ویکھنی پر جس راتی مصطفیٰ فرمایا نا کہ صبح ہونی ہے پر میں اس رات تو علاوہ کبھی سکھ نال نہیں سوتا ہر راتی یہ فکر رہندا کہ پتہ نہیں فرشتہ اجل کیڑے لمحے آ جائے تے آ کے جان قبض کر لے اس راتی میں بے فکر ہو کے سوتا مصطفیٰ نے فرمایا اس رات کی صبح ہونی ہے تے پھر ہونی ہے یہ نبی پاک آکھے ہے نا کہ اس رات کی صبح ہونی ہے تے پھر اس رات کی صبح ضرور ہوئے گی فرمایا میں سکھ نہ سوتا یہ تے گل مولا علی دی رہ گئی ابو بکر دی بھی گل سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے یار سارے ہی سونے اے پتہ نہیں کیڑے کمینے لوگ نے جنہاں نے اندر بنیاں پا چھڑیاں مصطفیٰ دا ہر یار ہی بے مثال ہے اے کتھوں لوگ اٹھ کے آ گئے کہ جڑے کدی ابو بکر دے بارے گلاں کردے کدی عمر دے بارے گلاں کردے کدی حضرت عثمان دے بارے کدی مولا علی دے بارے او بھائی تانوں کی پتہ ہوے انہاں نبی دے یاراں دا مقام مرتبہ کی ہے نبی دا ہر یار ہی بے مثال ہر یار ہی بے مثال جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل کے جناب ابو بکر صدیق دے دروازے تے جویں آئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تے دستک دین لگے دروازے تے دستک دین لگے جویں نبی پاک نے ہاتھ چایا نا ابو بکر نے دروازہ کھولا سبحان اللہ نبی پاک دروازہ کھڑکانا آ جائے اجے دروازے تے نبی پاک ہاتھ مارنا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول چھڑیا دروازہ کھول چھڑیا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تینوں کیویں پتہ لگا میں آیا ابو بکر تینوں کیویں پتہ لگا میں آیا ال کیتی سونے ایک سال گزر گئے تساں یہ آکھیا کہ رب اپنے ایک بندے نو ہجرت دا حکم دے گا او اپنے ایک سنگی نو نال لے گا تے رل کے ہجرت کرن گے سونیا تساں وقت کوئی نہ دسیا سنگی کوئی نہ دسیا دین دیہاڑا کوئی نہ دسیا پر مینوں سمجھ لگی ہجرت تساں کرنی ہے جانا نال میں اشارے تو پتہ لگ گیا اس سے دیاڑے کہ سونیا جے تو جائیں گا تو مڑ میں تے نال ضرور ہی ہوں گا تے میں اس دیاڑے دا سونیا جے تک ستا نہیں ہر رات اپنے دروازے دے مگر بیٹھا رہنا پتہ نہیں رات کیڑی آئے مصطفیٰ آ کے دروازہ کھڑکان کدیوں دروازہ کھولن اندر دیر نہ ہو جائے سونیا میں تے ہر راتی تیرا انتظار کردا رہیا
میں تے ہر رات تیرا انتظار کیتا ہے کہ کڑے لمحے یار آوے، کڑے لمحے سجن آئے گا، کڑے لمحے محبوب آئے گا، میں ہر رات تیری واسطے جاگدا رہا۔ بھائی یہ گلاں میں دو سنائیاں پڑے تے جو مسئلے والی گل جڑی ہے ہن سنانی ہن آلے دوالے کفار تلواراں لے کے کھلوتے نے، مصطفیٰ اپنے گھر اندر باہر نکلے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب نے مٹھی دے نا مٹی دی اٹھا کے انہاں دے منہ تے مار کے ایت پر دے محبوب نکل گئے، کافراں نوں امنا دا لال نظر ہی نہیں آیا، کافراں نوں امنا دا لال نظر ہی نہیں آیا۔ اے ہن گل ہو گئی، اگلی گل دے نال رلا کے سن لو پھر گل تے ٹھٹ لوے۔ اباب بدر دا میدان، 1000 کافر، 313 مسلمان، صبح میدان لگ گیا، جنگ دا میدان لگ گیا، جنگ ہون لگی، میرے محبوب نے اٹھائیاں کنکریاں، رکھیاں اپنے ہاتھ پہ، رکھ کے محبوب نے جو سٹیاں کافراں والے پاسے، 1000 بندہ وہ بھی، 313 یہ بھی، یہ سارے منظر ویکھدے پے، کافر بھی ویندے پے، مسلمان بھی ویندے پے، کنکریاں چائیاں مصطفیٰ نے، ہاتھ تے رکھیاں مصطفیٰ نے، ماریاں مصطفیٰ نے۔ اللہ فرماندا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوبہ تو کدوں ماریاں نے تے میں ماریاں، سارا زمانہ ویندا پیا، چوکھے نہ بھی گنو تے اے جڑا 1350 بندہ ہے، اے تے منظر ویندا پیا نا، اے تے بندہ بے منظر ویندا پیا نا، اے مطلب 1000 ہے تے 313 اے تے منظر ویکھ رہے ہیں، اے جناب 313 1000 بندہ، اے سارا اے منظر ویکھدے پے تے کنکریاں چاندے مصطفیٰ نے، تڑی تے بھی ہوئی پہ رکھ دے، مارتے بھی یہی کر کے انہاں والے پاسے ہوئی پے۔ اللہ فرماتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوبہ تو نہیں ماریاں، اے تو نہیں ماریاں، اللہ سنیا تیرا محبوب ماردا ہے، فرمایا جنوں محبوب مارے محبوب اکلا نہیں ماردا ہوندا، میں بھی ماری مارنا ہوندا۔ ٹھک لیا کہ ایک منٹ بھائی گل سن کے ذرا تساں پتہ نہیں گل دا لطف لیا کہ نہیں لیا، میں گل کر چھڈی۔ او بھائی جیندے نال مصطفیٰ رنج نے نا، مصطفیٰ رنج نے، اے نہ سمجھے گلا مدینے والا رنج ہو گیا، جیندے نال مصطفیٰ رنج ہو گیا اودے نال شان خدا رنج ہو گیا، جنوں مار مصطفیٰ دی پے گئی اونوں مار خدا دی پے گئی، تے جیندے نال آمینہ دا لال راضی ہو گیا اودے نال شان خدا راضی ہو گیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اباب دی وقار اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں مارن، رب فرماندا محبوب تو نہیں ماریاں۔ مطلب کی ہویا کہ بظاہر دو نظر آؤندے، دو نہیں ایک کے، اے بظاہر دو نظر آؤن والے لیکن دو نہیں ایک کے، اے ساڈا یہی عقیدہ ہے، اسی آنے مصطفیٰ خدا نہیں پر خدا تو جدا بھی نہیں۔ اسی یہ اہل سنت ہے نظریہ عقیدہ ہے بھئی اپنے دل تے لکھ لو کہ کوئی بندہ آکھے تسی مصطفیٰ نو خدا مندے ہو، آکھو نا بھئی اسی خدا نہیں مندے، تے کوئی آکھے مر خدا تو جدا مندے ہو، آکھو نا بھئی یہ بھی ساڈا عقیدہ نہیں، خدا نہیں منیا پر خدا تو منے بھی نہیں منیا۔
سمجھے کو نہیں گل تسی سمجھدے تو مڑے دی سبحان اللہ تو آکھنی نہیں او ساڈا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں پر انج دا نہیں جی تسا آکھیا کہ خدا میں تے مصطفیٰ بنے اسی آندے ہاں کہ جتھے خدا اوتھے ہی مصطفیٰ تے جتھے مصطفیٰ اوتھے ہی خدا اے خدا نہیں پر رب نے اپنے تو جدا بھی نہیں رکھیا اپنے تو جدا بھی نہیں رکھے اچھا میں گل پہ سناندا تے مصطفیٰ دے ہتھاں دی ایں پہ گل سناندا کہ نبی پاک جڑا ہاتھ نال کم کرن نا رب فرماندا تو نہیں کیتا اے ہاتھ تیرے نہیں اے ہاتھ میرے نے محبوب کنکریاں مارن نا تے رب آندا محبوبہ تو نہیں ماریاں اساں ماریاں ولکن اللہ تو کدوں ماریاں اساں ماریاں اللہ سنے اسی ویندے پے محبوب ماریاں پر میں تساں ادھر ویندے پے ادھر دھیان ہی نہیں کیتا ایتے ویلے نا ید اللہ فوق ایدیہم یہ جڑے ہاتھ نے ایتے نہیں ہے تے ساڈے ہاتھ نے بیٹھے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی ہیں آپ فرماندے نے یہ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے جدوں نال ہے نا تے توشہ ختم ہو گیا توشہ دا مطلب کھانے پینے دا سامان ختم ہو گیا تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر عرض کی یا رسول اللہ کھانے پینے دا سامان تے ختم ہو گیا کھانا پینا جڑا سامان ہے وہ ساڈے کول مک گیا ختم ہو گیا نبی پاک نے سارے صحابہ نے بلا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ذاتی طور پہ کوئی سامان رکھے ذاتی طور پہ کوئی سامان رکھے حضرت وہ تصدیق فرماندے میں کچھ دے بیمار رہا تو میری طبیعت اندر تھوڑی جی کمزوری آ گئی میں چند کھجوراں جڑیاں نو منے رکھی ہیں اپنی واسطے کو من جے بھوک محسوس ہوندی میں کھجور کھا لیندا تانوں اس چیز دا شاید اندازہ ہوے جنہاں نو مسئلہ ہے نا شوگر دا جنہاں دی شوگر لیول لو ہوندے وہ ہمیشہ اپنے کول ٹافی وغیرہ کوئی چیزیں دی رکھی رکھ دے کہ جویں شوگر لیول لو ہوے کھا لے حضرت ابو ہریرہ اندر میں چند کھجوراں اپنے کول رکھی ہیں نبی پاک نے فرمایا کسی کو توشہ ہے میں کہ یا رسول اللہ میرے کو ایک توشہ ہے تو دیکھو 20 یا 21 کھجوراں 20 یا 21 کھجوراں فرماؤ لے آ بڑیاں 21 لے آ بڑیاں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں لے کے آ گیا نبی پاک نے فرمایا داں دا گروپ بنا لو داں دا گروپ بنا لو توشہ پڑیا نبی پاک نے اپنے ہاتھ تے رکھیا ایک ہاتھ تے توشہ رکھیا دوجا ہاتھ تے پھیریا ایک ہاتھ تے توشہ رکھ لیا دوجا تے پھیریا پھیر تے دے چھڈیا کپڑا نبی پاک فرمایا دا دا دی ٹولیاں ہوندے جو دا ہونا نبی پاک وچ کھجوراں پھڑنی ایک دے ہاتھ تے مڑ دوجے دے ہاتھ تے مڑ تریجے دے مڑ چوتھے مڑ پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں دسویں فرمایا ٹر جاؤ اگلے دا کھجوراں کنیاں آئیاں 21 کھجوراں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سوچی پہ گیا کہ نبی پاک نے فرمایا دا دی ٹولیاں بنا کے میں کہ یا رسول اللہ اپنے دل سے میں کہ یا رسول اللہ 21 کھجوراں یہ اتنا بندہ 13-14 ہزار دا لشکر یہ کیویں کھائے گا تے کس حساب نہ کھائے گا میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا کام نہیں ہے ساڈا کام بنڑیاں آسان ایسی جانیے دے ساڈے غلام جانن کھجورا پھدانا تیرا کام ہے اگر ایسی جانیے دے ساڈے نوکر غلام جانن اے گل تے سن دے جائے گل پوری سن کے لیاوے ابو ہریرہ فرماندے میں منظر ویکھیا دا بندے ہون کھجورا کھا کے ٹر جان مڑدا ہور آ جان او بھی رج کے ٹر جان مڑدا ہور آ جان سارے بندے جے تے رج گئے نا تے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اورا نیڑے آ میں نیڑے آیا فرمایا توشہ سنبھال کے رکھ لے اے تے اوتے پردہ میں پا چھڈیا جس دیہڑے تک پردہ نہیں لائے گا اس دیہڑے تک کھجوراں نہیں ختم ہو گیا یہ پردہ میں پا چھڑے جس دیہڑے تک یہ پردہ لائے گا نہیں نا اس دیر تک یہ کھجوراں مکن گیاں نہیں ہن گل سنیا ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس واقعے تو 6 سال بعد وصال ہو گیا 6 سال بعد وہ توشہ فرماندے میں بنیا لک نال میں جی پینٹ نہیں بنا لینا وہ میں پینٹ دے نال اپنے نک نہ بن چھڈیا جے تے بھوک لگنی وچوں کھجوراں کڈنیاں کھا لینیاں 6 سال نبی پاک والے گزر گئے 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق والے بھی گزر گئے وہ میرے لک نال ہی آ حضرت عمر والے 11 سال 10 سال بھی گزر گئے وہ میرے لک نال ہی آ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور بھی گزر چلیا بلوائیاں کیتا حملہ حضرت عثمان غنی دی شہادت دے وقت مدینے اندر پے گیا روڑا وہ پینٹ میرا ٹوٹا تے توشہ ڈگ گیا وہ میرے لمبا نہیں پر جس دیر تک وہ میرے کول رہیا دے تو کھجوراں نہیں مکھیاں دیہڑے
جس دے دا میرے جدوں دا نبی پاک دا ہاتھ لگا نا جدوں دا اندے تے نبی پاک دا ہاتھ لگا 6 تے 2.5 کنے ہوندے نے بھائی 8.5 سال اور 10 سال حضرت عمر والے کرو کنے ہو گئے 18.5 سال تھوڑے کر لو حضرت عثمان نے چوکھے نہیں کرتے 3-4 سال کر لو ٹھیک ہو گیا مسئلہ سمجھانا واسطے کرنا اور وقت چوکھا بندا ہے میں تھوڑا کر کے پیانا وہی تو 25 سال بن دے نا 25 تے 6 31 سال بن جاندے سارے بہرحال تھوڑے کر لو 20-22 سال تے جاندے نہیں نا کسے لامے بھی 20 سال کر لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے وہ 20 سال میرے کو رہے جیس منگیا میں ایتھوں ہی کڈ کے دیتا جیس میرے کو منگیاں نا کھجوراں کہ وہ رہرا کو کھجور ہی کول تے مینوں مدینے دے کسے بازار وچوں کسے دکان وچوں کسے باغ وچوں مول لین دی لوڑ نہیں پئی میں ہاتھ ماریا کڈ کے نو دے چھڑیاں آپ نو بھی جدوں بھوک لگی ہے میں پھڑیا تے رج کے کھادا ہے گھر آیا بھی کھوایا ہے اساں 20 سال تک کھادا ہے محبوب دے ہاتھ دی برکت آئی 20 سال زمانہ رجدا رہیا پر خزانہ ختم ہو گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت آئی تو برکت کیوں نہ ہوئے اللہ فرماندا ہے ولیکن اللہ رما محبوبہ تیرا نہیں ساڈا ہے ید اللہ فوق ایدیہم محبوبہ تیرا ہاتھ نہیں ہے تے ساڈا ہاتھ ہے لو آخری گل سنائیے پھر گفتگو ختم کریے اباب ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نے سفر ہجرت اندر جا رہے ہیں اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی ایک کچی دی کلی تے فرمایا ابو بکر جا اس کلی جے کوئی بندہ ہوئی تو نہ کسی مسافر ساڈے کول کھانے پینے دا سامان ختم ہو گیا تیرے گھر اندر کوئی شے ہوئے تے سان دے چھڑے ابو بکر صدیق گئے ایک مائی وہ منجی تے لمی پئی ابو بکر صدیق دروازے دستک دیتی ہو سکے جنے آگا ہی لگ گیا دیاتی محل نہ پیٹ دا محل کہہ ہو سکے جنے آگا ہی آ جا ابو بکر صدیق اندر آئے کون ہے تے کدوں دے فرمایا اسی مکے دے رہن والے ہاں مدینے جان لگی ہے اسی راہی ہاں تے ساڈے کول کھانے پینے دا سامان مک گئے تواڈے گھر کوئی عیش ہے ہو سکے غلط بوآ کھڑکائے غلط بوآ کھڑکائی غلط ٹائم تے آئے بندہ میرا بکریاں لے کے باہر ٹر گیا ہو ہوندا گھر کوئی شے ہوندی تے تینوں ضرور دے دی ہن تے میرے گھر نہ کوئی کھان نو کوئی شے نہ کوئی پین نو شے ہن جڑا تینوں خالی جانا پوے گا میرے حضرت ابو بکر صدیق واپس گئے نبی پاک دی بارگاہ جل کی یا رسول اللہ دے گھر کوئی شے نہیں انہاں دے گھر کوئی شے نہیں میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر جی ہن نہ اسی انہاں دے گھر جائیے تے ہن تے گل بندی نہیں ہن ساڈا جانا پڑندا ہے جڑا ہن ساڈے گھر کوئی شے او تے گھر کس بھی رنگ لاؤن واسطے آئے ہوئے ہیں ہن ساڈا جانا پڑدا جاواں گے دوویں رل کے دوویں گئے دروازہ ابو بکر صدیق نے کھڑکایا او اوہی بے نیازی نال لمبی پئی رہی سکے لگ گیا جنا ہن اگے ایک آئے ہن دو آئے ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اے او دو جنہاں دی گلاں قرآن اندر رب کردا پیا اگے کلے ابو بکر ہے نا ہن آمینہ دے لال بھی نال آئے لج پال آپ آ گئے نا انہاں دے گھر اب نبی پاک بھی آئے او سکھیا میں تیرے کو اگے بھی آیا تے آیا اس واسطے مسافر گھر کوئی شے ہے ہو سکے ساڈے گھر کوئی نہیں شے میرے مصطفیٰ نے فرمایا نو آکھ جے تو اجازت دے تے بکری نہ چو لئیے انہاں دے گھر ایک بکری بیمار دوجا او سارا نال لے کے ٹر کے ابو محمد ایک بکری لگ رہی موت دا انتظار ہے اس دی دا اونوں گھر چھوڑ گئے کہ چلو اچانک تے مسئلہ بنے تے چھری پھیرن والے معاملات ہو جان ہو سکے اونوں گھر چھڈ کے ٹر گئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر تے کو پوچھ جے راضی ہوئے تے بکری چو لئیے جے خوش ہوئے اسی بکری چو لئیے ہو سکے سونے مذاق نہ کرو میرے ساتھ میری غربت دا مذاق تے نہ اڑاؤ اے بکری جتنی ہڈیاں تو گوشت بھی مک گیا اے کیویں تانوں تب دے گی حضرت ابو بکر مسکرا پے فرمایا ام معبد اے ایک باری تو آنکھ سونے چو لے اگر بکری جانے مصطفیٰ سونا جانے
ہے تے دودھ جانا تینوں اس گل دی کیڑی پریشانی ہے اونے آ کے ٹھیک ہے جو تانوں کوئی شے لبدی ہے تے لے لو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اینو آ کو بانڈا دے اونے ایک بانڈا جو دیتا پورا جی اپنے حساب دا سوکھا کر لینے آ جٹکی دی زبان اندر ایک گلاس تے دے چھڑیا کہ ایک بار یہ ریج لا لیں ایک بار ریج لا لیں تے تھلو شاید نکلنی کوئی نہیں یہ تسلی انہاں دی ہو جائے نبی پاک نے پھیرے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم وہ ہاتھ جنہوں خدا اپنا ہاتھ آندا ہے وہ مصطفیٰ نے رکھیا اتے وہ بکری اینج جی میں کبھی بیمار ہوئی وہ اینج جی میں کبھی بیمار ہوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جی میں ہاتھ پھیرے ہاتھ کے کھڑی ہو گئی نبی پاک نے چونا شروع کیا تھا وہ گل نہ بھلیا ید اللہ فوق ایدیہم ہے ہاتھ خدا دے گل بھول گئے تو گل دا ٹھٹ نہیں لیا اور مصطفیٰ چوندے پہن اللہ فرماندا ہے محبوبہ تو نے پتہ نہیں چس لئی ہے گل دی کہ نہیں لئی مصطفیٰ ہی چوندے پہن اللہ کی فرماندا ہے محبوبہ تو نے دنیا دے زمانے چو چیزاں مک دنیا دے خزانے چو چیزاں مک جاندیاں میاں خدا دے خزانے چو کبھی ختم نہیں نبی پاک نے چونا شروع کیتا گلاس بریتا فرمایا ابو بکر نال بانڈا اور لیا وہ بھی آیا بری گیا فرمایا اور لیا او دے گھر جننے بانڈے آئے وہ سارے دے سارے بری گئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی اور شہیدوں بھی لے کے آ جائے کوئی اور شہیدوں بھی لے گئے نا میرا دل میں تو واقعہ پورے سنا چھڑنا ہے کوئی سبحان اللہ کو اس گل کو ایتھے رکھے ہیں اندر رزلٹ اساں جے کرنے بھولیا ہے نا ذرا بارہ لگا ٹرے ذرا کر لو اچھا نبی پاک اتھوں ٹر گئے نبی پاک اتھوں ٹر گئے جدوں ٹر گئے نا تے او کرماڑی آئی بختاڑی اونوں نبی پاک دا نام کوئی نہ پوچھنا یاد رہیا نہ اے پوچھے او کدوں دے ہو کتھوں دے رہن والے کتھوں دے رہن والے او نا ایک مائی ہے نا گڑی چاہ کے بیٹھی مکہ شہر تو باہر والے پاسے نبی پاک سمجھا گزر ہویا نا میدان عرفات والے پاسے یہ راہ جاندا نا باہر او اوتھے جا کے بیٹھی نا تے نبی پاک اوتھے گزر ہے مائی کدے چلنی ہے پترا سنیا ایتھے کوئی محمد نا دا آیا جڑا اونوں ویکھے اودے ہی ہو جاندا مائی مڑ تو کی کروں ہو سکے میں نہیں ایتھے رہنا میتھوں اپنے پیو دادے دا دین چھٹدا نہیں میں ایتھوں جاؤں ہاں تما جاندی نے اسے کہ پترا کی کرا گڑی ڈھیر ساری بنا بیٹھیاں باہر جان والا کو نہیں لبدا گڑی ڈھیر ساری بنا لی اور باہر جان والا کو نہیں لبدا میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا مائی پریشان نہ ہو جنہاں دا کوئی نہ چاہے انہاں دا میں چاہ لینا جنہاں دا باہر کوئی نہ چاہے انہاں دا میں جو ہے چاہن والا نبی پاک نے گڑی پھڑی اپنے سر تے رکھ لی سر تے رکھ کے ٹر پے او مائی جتھے جانا نا اوتھے اپڑ گئی اوتھے نبی پاک نے گڑی ج رکھی ہے مائی اللہ سونے دے والے اللہ سونے دے والے نبی پاک پچھان ٹر پے تے مائی نو خیال ہے تے جنے کو نا تے پوچھے ہی کوئی نہیں اسے کہ پترا کھلوندا نا ایک باری آپ نے فرمایا ہاں مائی کی گل ہے او سنیا اپنا نام تے دسی جا آپ نے فرمایا نہ پوچھ کے کرنا کیا سنا میرا باہر تو چاہے میں دسن والی تے ہوواں کہ فلاں فلاں بندہ مکے چوں میرے نال آیا تو نے میرے تے نیکی کیتی فرمائے بھائی جے انج دی گل ہے تے میں وہی محمد جنوں تو چلی نہیں گئی ہے او سکے سونیا جو تو وہی ہے تے مڑ مینوں بھی اپنا غلام بنا کدی کدی بھول جانا بھی مقدر دی گل ہوندی ہے کدی کدی بھول جانا بھی نصیباں دی گل ہوندی بہرحال معبد نو یاد کوئی نہ رہی گل یاد کوئی نہ رہی گل کہ میں محبوب کو نہ ہی پوچھ لاؤ گل تو ذہن اندر ہی کوئی نہ رہی اور جس وقت نبی پاک تو چلے گئے شام نوں دا خامد ابو معبد گھر آیا تے جویں گھر آیا او سکے ام معبد نے گل دسا او سکے ہاں دس او سکے اج میرے گھر دی خوشبو وکھری رنگ بکھرا ہے اگے ان دی خوشبو میرے گھروں نہیں آئی آج 10 ساڈے گھر کون آیا ہو سکے یہ تو کوئی نہیں پتا پر جس ٹائم دا گیا ہے جدوں دا انہیں قدم ٹکایا خوشبو ہی آ رہی ادوں دے خوشبواں دے اُلے ہی آ رہے اور کوئی اوندا نام پوچھیا ہووی کوئی اوندا پتہ پوچھیا ہووی ران والا کتھوں دا کوئی تے جاندی ہو سکے بس بختہ ماری یہ نہیں پوچھ سکی قدرہ ماری یہ نہیں پوچھ سکی کہ جنیا تو ہیں کون آیا کتھوں ہیں ہو سکے چل ٹھیک ہے کوئی اوندا اولیاء سنا کوئی
دا رنگ کوئی او دا قد کوئی تے گل سنا او اللہ حضرت نے تیرا قد تو نادر ظاہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پات پول نہیں گل کے پتوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چما نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیرے قد دی گل کیویں سناوے جو تیرے قد دا رب دوجا بنائے تو وجہ میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن سرماوے تے جیو جاوے سیر کرن نو تے سارا گلشن سیس نیواوے تے جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے تے جیو بجلی ڈردی چمک نہ مارے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے تے جیو کھولے ول زلفاں دے جیو کھولے ول زلفاں دے رائی راہ بول جاوے رائی راہ بول جاوے توبہ توبہ حسن مائی دا کے جال نہ جلی جاوے علم اللہ نے انہاں دیتا اکلاں وچ نہ آوے عقل اللہ نے انی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے اوہی وک جاوے کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے اوہی وک جاوے اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدھرے نظر نہ مکی کی آمد اب آبادی وقار میں عرضے پہ کردہ کہ انہوں نہ بیٹھے ہو سکے کو گل سنا ہوتی ہو سکے گل تو سنائیے پر جدی گل سنانی ہے پہلے ہوتا کوئی نام تو ہونا چاہیے نام تو سارا رکھی ہی کوئی نہیں نام تو میں پوچھی ہی کوئی نہیں ہو سکے چل رڑ کے بہو کو نام رکھ لینے ہیں وہ نہ رکھ لینے ہیں نہ رکھ لینے ہیں انہاں دعا صلاح کیتی آپس اندر دعا صلاح کیتی آپس اندر انہاں نہ رکھیا مبارک ساڈے پنجابی دا نا کدی کدی نعت ایک پڑھ دیندا سونا منا دا چن جتھوں لنگدا جائے رنگ لاندا جائے جتھوں لنگدا جاندا رنگ لاندا جاندا یہ نعت پڑھ دیندے ہیں مبارک اونوں سدن جتھوں لگ جائے رنگ لا کے جائے رنگ لا کے جائے انہوں نے اپنے کو نہ رکھیا مبارک گل بڑی لطف والی انہوں نے سویرے اٹھنا نا معبد نے رکھنا توا آٹا گننا توا رکھن لگنا ابو معبد نے اٹھنا اسانا چھڈ ران دے توا پہلے مبارک دی گل سنا پہلے مبارک دی کوئی گل سنا انہیں گلاں سنانیاں ابو معبد ٹر جانا شامی ہونا او سانا پانی پی لو روٹی کھا لو منجی ڈٹھی پیے ساہ لے لو سکون کرو ہو سکے ساریاں گلاں بعد جو سن پہلے مبارک دی گل سنا اللہ نے مقدر ویکھو دونوں دے ایک دن انہاں کو پیسے شیسے تھی آئے اپنے بالا نو نال لے تے نال لے کے مدینے نو ٹر پے کہ مدینے چل کے کوئی سودا شودا لے آنے ہن جدوں گئے نا مدینے ہن مدینے دے بازار اندر پھردے مدینے دے بازار اندر پھردے نا مسجد نبی شریف دے دروازے دے اگوں لگے معبد دے دوویں بچے جڑے نا اللہ او بلکہ پہلے دی گل میں وچوں چھڈ گیا او مدینے دے منڈی اندر جدوں گئے نا اوتھے انہاں ویکھیا جناب ابو بکر صدیق سودا لیندے پے معبد دے بالا روڑا پایا دب دب کے ہاذا صاحب مبارک او جڑا مبارک آیا اوندا سنگی تے او لگا وندا انہاں دی توجہ کرن تو پہلے ابو بکر صدیق نکل گئے اصل یار بلاندا سبحان اللہ ہن ہولی آکھی جے سبحان اللہ ایک باری گج کیا کر اللہ لائٹ بند ہوئی ہے تے مینوں پتہ لگا جی ڈھیر سارے نا تو جیاں والی ایک باری سبحان اللہ کھو نہ کر دے مرد بن کے اچھا گل پہ کی پہ کرتے ہیں کہ انہاں نے جتے ابو بکر صدیق انہاں دی نظراں تو اوجڑ ہو گئے انہاں نے آپس اندر صلاح کی ڈائیلاگ کیتے گول میز کانفرنس کیتی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس انہاں کہ ہن گل لینجے جی ہوندا سنگی ایتھے تے مبارک بھی ایتھے ہی ہوئے گا سنگی جی ایتھے تے مبارک بھی ایتھے ہی ہوئے گا ہن مبارک نو ڈھونڈیے مدینہ اوتر بھی چھوٹا شہر نہ ہن تے ڈھیر بڑا ہو گیا مدینہ اوتر بھی چھوٹا شہر نہ تے ہن او رل کے نا او مبارک نو ڈھونڈن لگ پے طلب سچی ہوے تے سائیں مل پوندے ہوندے میں جملہ ڈھیر سارا بولیا بھائی طلب سچی ہوے تے سائیں مل جاندے ہوندے بندے آندے ڈھوڈیاں خدا بھی لپ ہوندا ہے پر کوئی ڈھوڈے تے صحیح نا طلب سچی ہوئے تے سائیں مڑ ویندے پے ہوندے بے خبر رہے جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے
اے کیویں ہو سکدا نا تے مڑ تے مصطفیٰ دا در ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں یہ مصطفیٰ دا در ہے نا میرے مصطفیٰ سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے انہوں نے ٹر پہ چل دے مسجد نبی شریف دے دروازے کو لگے بچیاں دی فطرت ہوندی یہ گڑی اندر ٹر دے ادھر نظر رکھ دے عادت تو وڈیاں دی بھی ہے آلے دوڑے جاتی مار کے جان ہے پر بالاں دی باری ہوندی ہے نا سیاںا بندہ مڑ نظراں نیویاں کر کے ٹردا ہے یہ نبی پاک دا فرمان ہے کہ مومن دی نظر ہمیشہ نیوی رہنی چاہیے یہ نبی پاک دی سنت بھی ہے نبی پاک دی ایک سنت عمل کیتے ہیں کتنے شہیداں دا ثواب ہے 100 شہید دا ثواب تے ٹل کنا کو لگنا ہے گلی اندر نظر جھکا کے ٹر پونا 100 شہید دا ثواب رب عطا فرمائے ٹھیک ہو گئی اچھا بچیاں دی عادت نہیں کدی ادھوں ویکھنا کدی ادھوں ویکھنا کدی ادھر کدی ادھر ہر چیز ال دھیان جاندا مسجد نبی جی دے دروازے گئے تے بچیاں دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی جویں مصطفیٰ دے چہرے تے پئی بچے اوتھے کھلو گئے ہلن ہی نہ ابو محمد جڑا تے او باں چھکے انہاں دی اون دے دل کیا کہ کوئی دکان ہے تے کوئی کھڈونا بچیاں نو پسند آ گیا تے میرے کول تے نے پیسے کوئی نہیں کیڑے بالاں نو کھڈونے لے کے دیاں پر انہاں نو کی پتہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چھاپ اے تے گل ہی وکری ہوئی کھلوتی انہاں نوں کی پتہ کہ ہن کہانی کتھے تے نظراں کتھے لڑدیاں پیاں تے کہانی کتھے چلی کھلوتی او پائی چھکن او تو ویکھن کوئی نہ اومے ماں بدا دی چل ایک واری وکھا لینے آ جے گل بن جائے جے گل بن جائے بندیاں نوں وکھا بخو کے راضی کر لینے آ تے جویں او دوویں پرتے نہ پیچھاں تے نظر پئی مصطفیٰ دے چہرے تے بے جان ہو کے کھلو گیا اوتھے بے جان ہو کے کھلو گئے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو انہوں نے کھلوتے کتنے ہیں امیں ماں بدرک مار کے آندی آجا مبارکن آئیو مبارکی جڑا ساڑھے گھر آیا ہے تواڈے ذوق نو ویکھ کے گل ساری سنا چھڈی میں گل کی عرض پہ کردا جتھے چھڈی ہے نا کہ میرے مصطفیٰ نے پھیریا ہاتھ تے نبی پاک نے دودھ چونا کیتا شروع دودھ چونا کیتا شروع نبی پاک چوتے گئے بھانڈے بریندے گئے ہجرت کوئی اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے ظاہری طور تے 11 سال تشریف رکھے 11 سال رسول اللہ نے 2.5 سال ابو بکر صدیق علیہ تا سال حضرت عمر فاروق علیہ حضرت عمر معبد فرماندے نے وہ دے تو بعد 22 سال بکری ساڈے کو رہی 22 سال وہ بکری ساڈے گھر رہی کہ جڑی مردی پی رہی جی دی موت دا اس انتظار کردے پے وہ 22 سال زندہ بھی رہی تندرست بھی رہی تے پورے مدینے اندر شہرت بھی رہی کہ دنیا تے کسے بندے دی بکری اتنا دودھ نہیں دیندی جتنا دودھ میں محبت دی بکری دیندی رہی